الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات وأقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ حدید پارہ نمبر 27 اور اس کے دوسرے رکوع کی آخری دو آیات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ایمان میں سچے تھے اور ایمان میں پکے تھے، اور آج چونکہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، اور جن کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہوا وہ شخصیت کون سی تھی، ان کا مقام اور ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی؟ کیونکہ ابتداء اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت کے بعد ایسی قوم کو جو کہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی تھی، اسے یہ دعوت دی کہ یہ بت تمہارا کچھ نہیں، نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ۔
اور یہ آواز ان کے کانوں میں ایسی گونجی جیسے کہ بجلی کا کوئی کڑکا ہوتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات پہ عمل کرتے، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو غالب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتدا میں جو ساتھی عطا کیے وہ انتہائی مخلص، اور ان کو اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے کتنی بھی تکلیفیں اٹھانا پڑی، انہوں نے ان تکلیفوں کو اٹھایا۔ سب سے پہلے آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور میں جن کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کا نام نامی عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ یہ بنو امیہ کے 34 سالہ نوجوان، اور جو مالی طور پہ بھی مضبوط، جسمانی طور پہ بھی مضبوط، لیکن انہیں کوئی علم نہیں کہ دنیا میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر آیا تو ہمارے گھر میں میری خالہ سودا بنت قریظ وہ آئی ہوئی تھی، اور وہ کہانت بھی کیا کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے تو بہت سی تلقین کرنے لگی، اور اس تلقین میں اس نے یہ بات کہی کہ دنیا میں حق آ چکا ہے، اور جو حق لے کے آئے ہیں وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے وہ رسول بن کے آئے ہیں، جاء بتنزیل من اللہ، اور اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کے آئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیغام انہیں دیا ہے یدعو بہ الی اللہ، وہ اسی پیغام کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں تجھے یہ تلقین کرتی ہوں کہ تو اس موقع کو ضائع نہ کرنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، اور تجھے اس کے بہت فوائد ہوں گے، تیری قسمت بدل جائے گی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس سے یہ بات سنی، اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو میں اس کی بات سن کے گھر سے باہر آیا، یعنی قدرت دیکھے کہ جب اللہ تعالی کسی کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو کیسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے باہر آیا تو مجھے میرے دوست ابو بکر ملے، تو میں نے انہیں اپنی خالہ کی یہ بات بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ تیری خالہ نے بالکل بات صحیح کی ہے، اور آؤ میں تمہیں
ان کے پاس لے کے جاتا ہوں، آپ ان کی نبوت کو تسلیم کریں، ان کی دعوت کو قبول کریں اور جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کریں۔ یعنی ایک آپ نے گھر سے یہ بات سنی، دوسرے ابو بکر جو میرے بچپن کے دوست تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، تو وہ مجھے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آپ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں کہ اے عثمان، تو اس ہدایت کو قبول کر، اس پیغام کو قبول کر جو پیغام میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے یہ 2 کلمات کہے، میں نے فوراً آپ کی دعوت کو قبول کر لی۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان سے پہلے جو 3-4 اسلام قبول کرنے والے تھے جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ تو ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد آور شخصیت تھی، باقی بیچارے تو غلام تھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بہت ہی بہیمانہ سلوک کیا، مجھے باندھ کے میری پٹائی بھی کی، قید تنہائی میں قید کر دیا، اور یہ کہا کہ جب تک تو اپنے آبائی دین کی طرف نہیں آئے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ دعوت قبول کر چکے تھے، جس دعوت کو قبول کرنے والے اپنی جان کی قربانی تو دے دیتے تھے لیکن اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، اور بنو امیہ قریش کے جتنے قبیلے تھے ان تمام قبیلوں میں سے بنو امیہ سرکردہ قبیلہ تھا، اور پھر اس سرکردہ قبیلے کا ایک فرد، اور وہ بھی کمزور نہیں، طاقت مالی طور پہ بھی کمزور نہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور نہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے، اسلام کی نظر میں جو فضیلت ہے انسان کی، جو انسان کو مقام ملتا ہے، وہ خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن تو اس طرح کی فضیلت کا انکار کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اللہ کی نظر میں صاحب فضیلت اور صاحب منقبت وہ آدمی ہے جس کے اندر تقوی ہے، جو کردار میں ایمان میں بہتر ہے۔ اللہ کی نظر میں وہی انسان بہتر ہے، چاہے وہ
نسبی تعلق کے لحاظ سے اس کا تعلق کسی حقیر قوم سے کیوں نہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایک آدمی ویسے بھی سرکردہ ہو دنیا کی نظر میں، اور پھر وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو جائے، یہاں یہی صورتحال تھی۔ اور انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر چکے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ کا عتبہ کے ساتھ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عتبہ کے ساتھ، یہ 2 بھائی تھے اور دونوں یہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ اور انہی دنوں میں ابو لہب کی بدبختی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب یہ نازل کی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کی مذمت تھی۔ تو ان دونوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کہا کہ آپ رقیہ اور ام کلثوم دونوں کو طلاق دے دو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ جو تھا نبی علیہ السلام کا چچا تھا، بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا ابو لہب کا، یعنی آپ کا حقیقی چچا، لیکن بدبخت کہ اسلام نہیں لایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی۔ تو حضرت عثمان ضرورت مند بھی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کر دیں، مجھے بھی ضرورت ہے شادی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی یعنی زینب سے، جو چھوٹی تھی 2 نمبر والی بیٹی، اس کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ دمادی کا رشتہ، آپ دماد بھی بنے اور ایک بہترین مسلمان تھے، آپ کے اوپر اور دوسرے صحابہ کے اوپر جب مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر دیں، اور مجھے حبشہ کے بادشاہ پہ یہ امید ہے، یقین ہے کہ وہاں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، لہذا یہ ہجرت کر کے جو مسلمان تھے وہ حبشہ چلے گئے، اور ان میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھی۔ اور کچھ عرصہ وہاں رہے، وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکہ والوں کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو گیا ہے،
تو لہذا اب وہ سختی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کچھ تو وہیں رہے، نہ آئے واپس، کچھ واپس آ گئے. لیکن جب مدینہ میں آئے تو معلوم ہوا، یعنی مکہ میں جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر، یہ افواہ غلط تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہجرت پہ یہ فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قدر کی. خیر جب یہ مکہ میں واپس آئے تو وہاں حالات اسی طرح کے تھے، اور اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم آ گیا کہ جو مسلمان ہیں آپ انہیں تلقین کریں کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. یعنی دو ہجرتیں، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف. اور جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تو اب وہاں اسلامی ریاست کا قیام ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ریاست قائم ہوتی ہے تو اسے اقتصادی معاملات میں مال کی ضرورت ہوتی ہے. اسلامی ریاست تو قائم ہوئی لیکن وہاں پینے کے لیے اہل اسلام کے لیے پانی نہیں تھا. ان کو پانی بھی قیمتاً خریدنا پڑتا. تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری تھے، تاجر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جو کوئی یہ بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کنویں کے مالک سے بات کی. پہلے تو وہ بیچنے کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ اس کی آمدن کا ذریعہ تھا. پھر راضی ہوا تو آدھا کنواں بیچنے پہ راضی ہوا، وہ بھی 12,000 درہم کا. آپ نے خرید لیا اور طے یہ ہوا کہ ایک دن آپ کی باری ہوگی اور ایک دن میری باری ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ اعلان کروا دیا مسلمانوں میں کہ جس دن میری باری ہے آپ اس دن پانی 2 دن کا بھر لیا کریں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. یعنی گویا کہ اسلامی ریاست کے قائم کرنے میں پہلا اقتصادی تعاون جو کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کیا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کردار کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہتر ہو تو پھر اس کا مقام اللہ کے نزدیک بنتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو، اپنی پھوپھی صفیہ کو، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بلا کے یہ بات کہی تھی
کہ کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے اعمال کے بغیر، یعنی تمہارا کوئی کردار نہ ہو، تمہارا کوئی عمل نہ ہو، تو میرے تعلق کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسی بات نہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو تو یہاں تک کہہ دیا کہ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، مال دنیا کا مال جو چاہتی ہے وہ مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ ضرا ولا نفع، قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تیرے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن خونی تعلقات یا رنگ و نسل یہ کوئی کام نہیں آئے گی، کام آئے گی تو وہ تقویٰ ہے۔ اور یہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، عمل کوئی نہ کرنا، کردار کچھ بھی نہیں، اور لیکن تمنا یہ رکھنا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، یہ غلط نظریہ یہود و نصارہ میں پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم جو کچھ کرتے رہے جنت تو ہماری ہے۔ جس طرح آج کل بھی کچھ لوگوں نے کچھ احباب کو جنت کا مالک بنایا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حالانکہ یہ نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ تو یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرے گا، جو حق بات کو تسلیم کرے گا اور جو تقوی اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا، وگرنہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ان تینوں آیات فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی حق سامنے آیا فوراً قبول کیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ، جیسے ہی ہم نے تیرے نبی کی زبانی یہ اعلان سنا کہ اے لوگو اللہ کی توحید کو قبول کر لو، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ایک منادی دینے والا تیرا پیغمبر وہ لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلا رہا تھا، تو ہم نے آمنا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے، جو کچھ آپ جس کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی
کیا ہے تقویٰ؟ کہتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے اس وقت بھی کبھی گانا نہیں گایا۔ گانا ولا تغنى تو ولا تمنا تو، گانا نہیں گایا، گانا گانے کی تمنا بھی نہیں کی۔ ہمارے کتنے دوست ہیں وہ جاتے جاتے گانا گاتے جاتے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں گانے بھی گاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، زمانہ جاہلیت میں کبھی میرے دل میں برائی کا خیال نہیں آیا۔ واتقا، یہ ہے تقویٰ کہ گناہوں سے بچنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اللہ کے رسول کا اتنا احترام کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، میں نے وہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ اور جب جہاں تک اعطاء کا، مال خرچ کرنے کا سوال ہے، میرے روپے مکمل لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مسجد نبوی اس وقت کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی، مسجد بھی تھی، اسمبلی بھی تھی، وہاں مشورے ہوتے، وہاں سے وفود جاتے، اس کی توسیع کا معاملہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی جیب سے اس ٹکڑے کی رقم ادا کر کے اس مسجد کی توسیع کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اور اگر کہیں کسی دوسرے مقام پہ خرچ کرنے کا وقت آیا تو میں نے بے دریغ خرچ کیا، حتیٰ کہ جنگ تبوک کے موقع پہ، جسے دفاعی معاملہ کہتے ہیں، دفاع کے لیے ضرورت تھی رقم کی، ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو میں نے ایک وقت میں 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، یعنی 1000 سواریاں بما ساز و سامان، یہ مسلمان مجاہدین کے لیے وقف کی۔ اور پھر معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، 5.5 کلو سونا، کتنی رقم بنتی ہے کوئی خیال ہے؟ 5.5 کلو سونا اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیا، اور آپ اپنے دامن میں وہ رکھے ہوئے اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر رہے تھے کہ ما عملا ما ضر عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا اتنا محافظ ہے کہ ان سے کوئی غلط کام ہونے ہی نہیں دے گا۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور ایک موقع صلح حدیبیہ جب ہوئی، آپ عمرے کے لیے گئے، لوگوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ نے ایک وفد کے طور پہ، یعنی ایلچی بنا کے، سفیر بنا کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے جا کے بات کرو، اس کا نام تھا خراش بن ربیعہ غالب۔
جب وہ گیا لوگوں نے اس کی سواری کو قتل کر دیا اور اسے قتل کرنے کے درپے ہوئے انہوں نے بھاگ کے جان بچائی، اور احابیش وہاں قبائل تھے انہوں نے اس کو محفوظ کیا، قتل نہ ہونے دیا، اور وہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری داستان سنائی۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بات تو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں جاؤں تو میرا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے، اور جب وہ میری حفاظت نہیں کرے گا تو میری بات کون سنے گا؟ آپ ایسا کریں، حضرت عثمان کو بھیجیں، ان کا قبیلہ طاقتور ہے، اور یہ جب جائیں گے ان کو پناہ دینے والے بھی موجود ہیں، اور ان کی بات بھی وہاں سنی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، وہ وہاں گئے، ان کے چچا زاد نے ان کو پناہ دی، اور ایک ایک قبیلے کے پاس گئے اور اپنی بات سنائی، لیکن وہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے کہ اللہ کے رسول اور مسلمان یہ آ کے عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان کو کہنے لگے کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول عمرہ نہیں کریں گے عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ وہاں کچھ دن دیر ہو گئی، وہاں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ یہ تھا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے ان کو 2 مرتبہ آپ نے نائب بنایا، مدینہ میں خود جہاد پہ گئے اور اپنا نائب بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی کا نکاح دیا۔ جب وہ بھی فوت ہوئی تو آپ کہنے لگے کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یک کے بعد دیگر وہ فوت ہوتی جاتی، تو میں آپ سے ان کا نکاح کرتا جاتا۔ یہ تھا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، حضرت عثمان یہ کامل الحیا ہے، کیا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ اور آج جن سے اللہ کے رسول حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے رہے، آج لوگ ان سے حیا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ، کتنے بدبخت ایسے ہیں جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، پھر اسلام کے جو ہیرو ہیں ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کے طرز عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا